بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعتکاف کے سلسلے میں ہیں وہ مختلف ہیں، اما اونی که لیکن ان تمام روایات کو اگر ہم صفحه جمع کریں جمع بین اور روایاته اور و فقہا جو مشہور فقہ جن میں فقها سینکڑوں فقہ صدها متقدمین و فقهای متاخرین، متقدمین و انہوں نے جو متأخرین نتیجہ نکالا برداشت میں نے کردن. بھی من تقریباً وہی نتیجہ این نکالا نتیجه همون کہ وہ برداشتمه. اعتکاف مسجد جامع میں مسجد ہو. جامع باید مسجد باشه. جامع جو مسجد جامع تو ده مثلا ایک گاؤں میں تو دو ده دو تین سه تا مسجدیں ہیں، مسجد هست مثلا. جو ما یه مسجد اس میں مسجدی که پورے از همه جای دیہات کے ده سارے لوگ آ میان کے نماز پڑھتے ہیں، مسجد جامع یعنی باید ہر باشه. طرف کے لوگ آگے پڑھتے نه مختص به مساجد اربعه ہیں. وہ جو است. چار اہم مسجدیں مسجد کوفه مکے و و مدینے و مسجد بصره و بصرہ مکه و مدینه اور مسجد اینا کوفہ، در نہیں تمام کل مساجد لیکن مساجد جامع. و قبول. بله مسجد خود حرم هم جامعه. قسمت بالای سر وہ مسجده مسجد جو بالائے سر اونم ہے جامعه. یعنی حرم هر میں، مسجدی که فقط وہ از اون بھی محل یا اون بازار مسجد جو ہے جامع تنها ہے، کیونکہ اونجا حرم میں جو نمیاد، بالائے از سر ایک جای مسجد ہے دیگر وہ مسجد میاد. جامع ہے، لیکن جو بازار کی مسجد ہے وہ نہیں. بله بله. نه چون واجب نیست مگه نظر کرده باشه اعتکاف ہاں اگر کنه نظر کسی با نے کی ہو یا کفاره قسم نظر کیا ہو، هست. کھائی یا ہو قسم خدا کے خورده یا نام سے، اور عهد پھر با خدا اعتکاف نہ اظهار کرے تو باشه. اس نظر اور عہد کو توڑنے کا کفارہ ہے، ورنہ چی؟ خود اعتکاف کو توڑنے کوئی کفارہ نہیں ہے. ها یعنی دروغ گفتن. لوس در قضا یعنی دروغ گفتن. بله نه چون اطلاق داره این 8 رکعت مستحبه ولو کہ نماز مطلق ہے، قضا ظهر اب عصر تو یہ باشه. اجماعی نہیں ہے، لیکن میرا البته نظریہ یہ ہے اجماعی کہ نیست. ایک من عرض میکنم فقہائی کا بھی بدعتی هم فرمودن یہ که مثل نظریہ کہ بهایی مطلق ہے که نماز خلاصه مستحب، چونکہ نماز اطلاقات مستحب مطلق ہے، نمازهای لہذا مستحب دوسرے مستحب بھی اس میں پڑھ سکتے، مشابه یا حتی میشه واجب اس میں پڑھ مستحبهای مثلا انسان دیگر 8 یا رکعت نماز حتی شب کی جگہ واجبات را. 4 رکعت دو قضا پڑھ لے ظہر اور عصر اسی وقت، تو اسے نماز شب کا بھی ثواب مل جائے گا اور اس کی قضا بھی ادا ہو جائے گی. این هم روایت یہ داره که روایت ہے کہ اس مقصود سے مراد پیغمبر پیغمبر ہے، خدا صلی اللہ علیہ وآلہ هستن. هم اور بعض روایت ہے کہ روایت داره که اس سے مقصود مقصود قرآن قرآن ہے. کریم دونوں است. تعبیر ہوئی ہیں. هر دو تعبیر شده. بله سلام علیکم. دو موضوع ہیں یہاں دو پر اور دونوں موضوع صحیح هر ہیں. دوش درسته. هر دوش درسته. تا اون طلبکار راضی نشه خدا نمیگذره. اما خود خدای عز و جل نسبت به مؤمنی که قرض کرده و بنا داشته بده و اور خود خدا مقصر نبوده و جب گیرش تب تک معاف نیومده نہیں کرے جب تک نتونسته وہ بده خدا جس کا اونو مال راضی ہے وہ میکنه. راضی نہ ہو جائے، لیکن هم روایتی که وہی میگه تا اون خدا راضی آ نشه کر خدا اپنے نمیگذره مومن کے درسته. لیے جس هم نے روایتی ارادہ که یہ میفرما رکھا تھا کہ خدا در واپس کرے گا بعضی لیکن کسی موارد وجہ سے نسبت نہیں به کر پایا تو وہ مؤمنین طلبکار کو راضی کر لے طلبکار گا رو خدا راضی میکنه. لطف و کرم سے. میدونم نه بعضی روایات داره کئی اطلاق روایات ہیں داره. اس میں، چند تا روایت داره من تو ذهنمه مثلا ایک که مومن قرض کرے خدا اگر مؤمنی اور قرض حرام میں کرد مصرف نہیں کر و در اور پھر حرام ادا نہ مصرف کر نکرده سکا، بود و بعد نتونست ادا کنه اور امام و بعد المسلمین نے بھی اس امام قرض کو ادا نہیں المسلمین کیا ادا نکرد اور اسی قرضش طرح رہ گیا، را موند همینجور تو خدا خدای اس عز و طرف کو جل اون یعنی طرف رو راضی جو جس کا میکنه. قرض ہے اس کو راضی صلح کرے میگم گا لازم تاکہ شهدا مومن کی باشن. بخشش ہو جائے. یعنی چی؟ میدونم قرض کرده از کجا یعنی پاشو شکنده
معصیت میں خرچ همین نہ در کرے، معصیت نباشه. قتل خطا میں استعمال ہو قتل گیا خطا بوده بله، یا دین قتل میں خطا خرچ ہو بوده گیا، سر علا مطلق کل ہے روایت۔ علا کل اطلاق داره روایت. نه اگر اختلاف ہو جائے اس نه طرح کے اگر موارد میں اختلاف شد به تو این قاضی صورت شرعی کی طرف رجوع باید به کرنا پڑے گا، قاضی شرعی وہ دونوں مراجعت کے کنه. بات کو سنے اون گا، ببینه پھر طے حرفای کرے گا کی کون حرفای قسم کرے چیه، کی کھائے گا باید اور کون قسم بینہ بخوره. دے گا، جاهاش اس میں فرق مختلف ہے۔ میکنه. ابتدا باید مدعی قسم بخوره، اگه کئی جگہیں جہاں پہ شاهد شاہد بیاره، لانے کی ضرورت اگه ہے یا شاهد منکر قسم نیورد کھائے گا، منکر اور اگر قسم کوئی بخوره، قسم نہ اگه کھائے تو قسم کون قسم نخورد کھائے، مدعی اس طرح قسم کے بہت بخوره. سے احکام خلاص ہیں۔ احکامش فرق میکنه، فرق نمیکنه. اونم همینه. بله بله امام بعد سجاد علیہ الصلوۃ آقای والسلام کی دعا جو سجاد دوشنبے کے علیه دن پڑھی السلام در جاتی ہے، روز دوشنبه که فرمودید، انسان خدا انسان سے از خدا درخواست کرتا ہے اس درخواست چیز اینی کی، که میگید میکنه. یعنی اگر خدا یا کسی میگه کا میری خدایا گردن پہ اگه کوئی کسی حق ہے، به گردن من حقی داره، چاہے حاضر ہو چاہے غائب چه ہو، حاضر چاہے باشه، زندہ چه ہو چاہے غایب مردہ ہو، باشه، چه زنده باشه، چه مرده اور باشه، میں نہیں و کر من سکا ہوں اس کے حق کو ادا، نتونستم نہیں حقش کر را سکا، ادا کنم، یعنی معذور تھا میں، نتونستم، یعنی معذور بودم. خدا تو تو اونو خدا راضی تو کن اسے از مجھ من سے همون راضی که کر دے بلدی. جس طرح تو چاہے، دعای حضرت سجاد اینه، یعنی انسان خدا سے یہ از دعا کرتا ہے۔ از خدا درخواست میکنه. اون یه روایت دیگه است که توش داره که وہ خدای دوسری عز روایت و ہے کہ جل جس میں طلبکار را خداوند راضی عالم میکنه. جو طلبگار ہے اس کو راضی کر لے گا، وہ ایک الگ روایت ہے۔ بله بله ظاهر خود روایت اینه که حضرت اون آخر کار دست چپ بردن و محاسن مبارکشون را گرفتن و لاذ به سبابته، روایت میں یہ ہے کہ لاذ، که حالا متعارف اینه که اینجوری به یسار و یمین روایت میں کہ حضرت نے اپنی حرکت داڑھی میدن. کو پکڑ کر اس طرح سے کیا، اور آج ہو گیا کہ مثلا انگلی کو بھی اشارہ کرتے ہیں، جو آج کا طریقہ متعارف ہو گیا ہے۔ چی؟ بله توی من نمیدونم نقل شده، اما حتما درسته یا نه نمیدونم. نعم نعم يرث من صاحبي النطفة الرجل والمرأة. یہ ان بچہ جو یعنی اب تلقی کے ذریعے الشارع آرٹیفیشل انسیمیشن للأب کے ذریعے سے والأم پیدا ما ہوا ہے، عندي یہ اپنے اصطلاح. باپ سے، یعنی جس کا نطفہ ہے، إذن اور جس ماں الأب کے يعني رحم میں صاحب جس النطفة کے والأم وہ أيضا صاحب انڈے ہیں، النطفة أيضا. اس سے ارث پائے گا۔
اللي كان في رحمها صحيح صحابة البويضة نعم والده. والآية الشريفة اللي تقول إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، هذا مقابل الأدعياء، مو أنه هاي المرأة اللي نطفة امرأة أخرى خلوا في رحمها وبعدين صار ولد وهذا مراد وہ خاتون ہے جس کے انڈے سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے. یعنی اگر مثال کے طور پہ انڈا کسی اور خاتون کا ہے اور وہ صرف ایک خاتون کے رحم میں رکھ کے بچہ بنا ہے تو یہ بچہ اس کا کہلائے گا جس کے وہ انڈے ہیں. لا أنا بنظري لا يجوز. أنا صحول جواهر آپ کتاب دیکھیں جائز نہیں ہے یہ عمل. لا يجوز. یہ عمل اپنے آپ میں جائز نہیں ہے مگر یہ کہ جس وقت یہ نطفہ اس خاتون کے رحم میں رکھا جائے یہ زوجیت میں ہو اس مرد کی ولو منقطع. من نمجمنا يعني من اطلاع نادرة. نعم اي نعم نعم. دیکھیں کثیر السفر كثير السفر اس روایت میں یہ جملہ تو نہیں ہے کثیر السفر کا، لیکن جو علماء نے یہ جملہ استعمال کیا آسان کی وہ ہے جس کا عمل سفر ہو جیسے ڈرائیور. دوسرا وہ ہے جس کا عمل ہو فی السفر. مثلا کوئی انسان کربلا میں رہتا ہے اور عمل کرنے کے لیے یعنی کام کرنے بغداد جاتا ہو. رواية أكو أخرى رواية ثالثة تقول بأنه هذا الذي عمله اور ایک روایت ہے جس میں أو عمله في السفر اس پہ دوسرے میں روایت میں یہ کہا گیا کہ یہ انسان جس کا سفر میں کام ہے یا کام میں سفر ہے وہ ایک جگہ یعنی کسی 10 دن نہ رکتا ہو. اگر رک جائے گا تو اس دن اگر 10 دن رک گیا کسی وقت کسی وجہ سے تو پھر تو بغداد میں یا کربلا میں یا کہیں بھی جہاں وہ سفر میں تو پہلی بار جب نکلے گا تو قصر کی نیت سے نکلے گا دلیل خاص کی وجہ سے، اور فقہاء نے اس کے پر عمل بھی کیا ہے. هذا خلاف اكو بين الفقهاء. انا بنظري اذا عمل کسب و تجارہ ماکو ایضا نفس الحکم. اگر مثال کے طور کے اوپر ایک ایسے عمل پہ جا رہا ہے اسی راستے پہ جا رہا ہے لیکن کام کے لیے نہیں جا رہا ہے زیارت کے لیے جا رہا ہے تو پھر وہ سفر معتبر نہیں ہے. لیکن یہ کہ اختلافی ہے یہ مسئلہ. محل خلاف. حتى الفقهاء المعاصرين بعضهم قالوا لازم يكون اطلع على السفر يكون سفر كسب تجارة كسب. لیکن بعض روایت مطلق ہیں. بله هیچ اشکال نداره. همون مثل یوم شکی که تو شهرش باشه. همین نه دیکھیے رمضان کا آخری تاریخ ہے تو اگر استصحاباً روزہ رکھے استصحاباً باید روزه بگیره. اگه آخر شعبانه میتونه بنیه تو شعبان روزه بگیره میتونه هم روزه قصیر السفر جو بالکل ایسے ہی جیسے اپنے شہر میں ہو. کوئی انسان اپنے شہر میں ہو بالکل وہ ایسے ہی ہے. تو جو شہر میں رہنے والے کی کا حکم ہے وہی اس قصیر السفر کا سفر میں حکم ہے. بفرمایید. بله سلام الله. بله
ببینید خود این روایت همجور که فرمودید دیکھیے جس طرح کہ آپ نے از این جهت فرمایا مجمله یہ روایت خود در بخود احکام مجمل ہے روایت. الزامیه اگر سند معتبر نبود یا در اور متن اجمال وہ بود خود نمیشه الزامی استناد مسائل میں یعنی بله واجب در میں غیر حرام میں ہم الزامیات اس طرح کی عینا روایات کو استعمال جناب نہیں کر فعالی سکتے. تسامح یعنی این جور روایات عادتا به تسامح فعالی کے لحاظ سے تسامح تو ہم میشه قبول بهش کر عمل سکتے ورنہ نہیں. اگر نه خود همینی که خودش یہ فرمودید روایت ببین اپنے خودش آپ میں مرسلہ مرسله ہے، لہٰذا بہت زیادہ حجیت نہیں ہے اس کے اندر. میدونم همین روایت مرسله ها بله اگر مسلم باشه این چه اگر اشکالی مسلم حالا ہے تو استثناء کوئی اس میں حضرت حرج زینب نہیں ہے. یہ ایک چیز استثناء ہو جناب زینب سلام ببین اللہ علیہ کے لیے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. نه قاعده کلیه مسلم العدمه نسبت بزن روایات خاصه داره و معمول بها ولیهم امرأه این یکیشه لا یزال امرهم فی سفال همین تخصیص میدن به شخص مطلقاً حضرت نہیں، لیکن زینب جناب زینب کے نه لیے ممکن ہے کہ مطلقا یہ تخصیص ہو. یعنی باید معارض با این باشه معارض نی عصمت صغرا داشتن اشکال نداره. بہرحال وہ صاحب عصمت صغرا تھی. بله وقتی که ما دلیل عام داریم که هر زنی که قوه اجتهاد داشته جب باشه ہمیں اجتهادش معلوم ہے برای کہ دلیل خودش عام ہے حجته ہمارے نه برای پاس کہ اگر کسای کوئی دیگه خاتون اگر میگم آخه این عرض کردم مجتہد مرسله ہو تو وہ اپنے لیے حجت ہے لیکن دوسرے کے لیے حجت نہیں ہے. یہ خاصیت ہے، یہ جناب زینب سے لیے خاص ہے، یہ مطلق نہیں ہے، یہ سب پر اطلاق نہیں ہوگا اس. بله یعنی یعنی خاص یہ به خاص حضرت ہے جناب زینب زینب سے، میشه نہ کہ نه تمام کلا عورتوں کے لیے ہے. بله بله خب روایات اگر اگر ما صرف این یہی بودیم آیت بله ہوتی تو هیچ ٹھیک ہے، آپ اشکال کی بات صحیح ہوتی. اگه فقط این بود فرمایشون متعدد درسته روایات ہیں ہمارے اما روایات اور متعدده معتبر جس داریم پہ و عمل مشہور معتبر موجود ہے. لعمل المشهور بذلك میدونم میدونم این همون جبر دلالیه دیکھیں اگر جبر کسی دلالی کی جبر بات ہے، اگر وہ دلالی کہیں را بھی قبول قبول نہیں کرتا نداره یہاں بھی ہم قبول نہیں کرتے. اینجا قبول اینجا هم قبول نکنه لیکن میں نے اما مقرر کہا پیشوا کہ ولی مقرر ایک آدمی نگفتم مجھے و بتائے یه نفر بهم نشون کہ نداده جس گفتم میں اگه شما یه فقیہ موردی پیدا جبر کردید دلالی کو که قبول نہ فقیه کرتا ہو جبر اور دلالی را قبول خود نداره اس نے اما خودش یه جاهای قبول کرده باشه به من نشون بده جبر سندی، جبر جبر دلالی، دلالی کسر جبر سندی، سندی یہ کسر تمام دلالی چیزیں کسر جو سندی این به نسبت جس کے روایت ما بہت سے دلالتش علماء خیلی قائل خوبه نہیں ہیں یعنی چون اصول میں، صدها لیکن جب فقہ میں آتے فقهایی ہیں، که فقہ میں اهل فتویٰ میں خبره آتے ہیں هستن تو وہ خود و اپنے اتقیا رائے کے خلاف هستن عمل کرتے ہیں. اینجوری مثل خود قاعده تسامح تا حالا همینه
بله بله یعنی حضرت زینب یعنی جناب استثناء زینب استثناء ہے، خاص مورد ہے، سب کے لیے نہیں ہے یہ. بله 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 آها. بله 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 یعنی از یعنی کسی اساتید استاد نگرفتند. سے درس نہیں پڑھا ہے انہوں نے، ان کو خدا نے علم دیا ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ کو همین یعنی غیر آخه الفاظ حمله بر ظاهر در متعارفه، یعنی غیر معلمه متعارف. کسی که متعارف اینه که پیش اینو اون یاد یہ میگیره. متعارف کا حضرت مطلب زینب یہ ہے پیش اینو کہ اون یاد نگرفتن، پیش معلم وہ پدرشون جو ادھر ادھر پڑھے جا برادراشون. کے کسی سے. جناب زینب ہر جگہ نہیں پڑھا، اپنے استاد ان کے والد ہیں، ان کی بھائی ہیں. بله بله خلاصه هر جا دیکھیے اگر جہاں بھی معتبر بود راستہ ہمارے لیے طریق مسلم ہو و مسلم تو بود، یہ خاص ہے خب جناب زینب سے. همینطور خاص به حضرت زینبه. نمیشه لیکن از یہ ہر ایک کے علوم لیے استفاده کرد استعمال به نہیں هر ہوگا. زنی. بله علیکم السلام. تفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضل. مع الانسان اللي اجتنب الكبائر والعياذ بالله اگر انسان نے کوئی غلطی کی، کوئی گناہ کیا، کوئی گناہ کبیرہ کیا، لیکن بعد میں توبہ کر لی، تو روایت کہتی ہے کہ جس نے توبہ کر لی گویا ایسا اس سے گناہ ہی نہیں کیا. جس نے گناہ کیا اور توبہ کر لی وہ اس طرح جیسے اس سے گناہ ہی نہیں کیا. روایت ہے ہمارے پاس. وارتكب بعض الكبائر بالخارج تشوف ناس موهلين والنفس الأمارة بالسوء والشيطان بہت سی چیزیں انسان يغويهم. بہرحال شیطان کا وسوسہ ہے، بہت سے مسائل ہے. من الشيطان انسان وہ الذي لا يزيدني إلا ذنبا إلى ذنبي. المؤمنين يقولون هذا الدعاء بعد. أما اللہ یغفر لے لأنه الفقهاء قالوا قبل اور روایت پہ ہے کہ یہ انسان انشاءاللہ مرنے سے پہلے توبہ کے لیے موفق ہو جائے گا. نعم یعنی توفیق توبہ اسے مل جائے گی. ليش لا؟ إذا قاصر في الدنيا والله غفر له ليش لا؟ أدري يعني اقتنع في الدنيا بأنه على باطل ومع ذلك اگر انسان کو معلوم ہے کہ یہ باطل ہے، اس کے باوجود وہ باطل کو ترک نہ کرے تو مقصر ہے. ما وصل الحق إليه يعني كان قاصر. في بعض الأحاديث أكو يوم القيامة 50,000 سنة فترة هؤلاء يمتحنون. اب روایت میں کہ یہ یوم قیامت تو بہت بڑا ہے، بہت لمبا دن ہے، اس پہ وہاں ان کا امتحان لے لیا جائے گا. جن تک حجت نہیں پہنچی ان کا امتحان لیا جائے گا اور پھر اس امتحان کے لحاظ سے ان کے لیے فیصلہ کیا جائے گا. ببینید تو همونجا اب دیکھیں بحار و غیر دو طرح بحار سے ہے. ببینید
وشر الآخرہ، نسخے وشر الآخرہ، ایک جگہ پہ جمیع نسخے شر میں الآخرہ. وجمیع شر الآخرہ. جی ہاں علامہ مجلسی ظاہر این را میرے ذہن علامه میں ہے کہ انہوں نے مجلسی تو ذهنمه ایشون یه جایی دارن چون میگن شر آخرت یه دونه است کہ نه چیز، علامہ نے اس کو اونی که جواب خدا دیا ہے کہ نیامرزه. اگه آخرت میں صرف ایک ہی آمرزید شر دیگه ہے، شر وہ دیگه یہ کہ ای خدا نیست. انسان کو معاف نہ کرے. عرض کردم این نسخه هم داره در همون البتہ نقل دوسری جگہ و بھی آیا ہے جمیع جمیع شر شر الاخره الآخرہ، مثل این. وہ بھی ہے جملہ استعمال ہوا ہے روایت میں. نعم نعم ای مات وما مات. شرائع میں اور مفصل کتابوں میں موجود ہے کہ کس طرح سے دیت دی جائے. یعنی اگر مرا نہیں ہے تو اس کی دیت دوسری ہوگی. اس کو تفصیلی کتابوں میں آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں. اور الگ الگ مثلا نطفہ ہے تو کیا دیت ہوگی، علقہ ہے تو کیا دیت ہوگی، رسائل عملیہ میں تفصیل سے موجود ہے. نعم سلام علیکم. یک کمی بلندتر بفرمایید. مردان خدا کا مطلب ہے اتقیاء، متقی، پرہیزگار لوگ جو اللہ کے لیے ہیں. مردان خدا تو فارسی لفظ ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے امیر المومنین سے فرمایا الورع من محارم اللہ، یعنی اللہ کی حرمتوں سے، اللہ نے جن چیزوں کو منع کیا ان سے دوری کرنا، یہ ہے متقی ہونا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.